بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود لامحدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ خوشبودار کے اندر نذرانہ تحفۃً پیش کرنے کے بعد راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ عالمی رواں میں میرے سامنے میرے واصف علی واصف، مہربان میرے رہنما، میرے محسن میرے سامنے تھے۔ ہاں، وہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ملتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے، تم روزانہ درود پاک پڑھتے ہو؟ میں نے خواب میں ہی کہا 5000۔ حالانکہ یہ میری تعداد نہیں تھی، میری تعداد روزانہ کا درود پاک پڑھنے کی مختلف تھی۔ جب میں نے کہا 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، خوش ہو کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ بولے، پھر ٹھیک ہے، اگر روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو تو پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوش تو تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، یہ پیغام بھیجا کس نے تھا، یہ پیغام کیوں بھیجا تھا، پھر کیا سے کیا ہوتا گیا نہیں بتا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی سجدت بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کے لباس سے بے تن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے تاب کر دیتی ہے؟ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں تھی آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں شہید ہوتی ہیں وہ تو مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں، اکثر زیادہ تر تو کسی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و شہید روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین و بے تاب رہتی ہیں۔ یہ بے چینی و بے تابی ہی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی یاد کرے تبھی آپ اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ ساری بے چینی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد کرنے کی میرا مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو بھی ان کی یاد میں گم ہے اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ آخری بات لکھ رہا ہوں، بات بڑی گہری ہے، ذرا غور سے سمجھنا۔ میرے دوست واصف صاحب نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد۔ تو یاد اور خیال کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور خیال گنبد خضرا کے مکین کی جانب گیا ہوگا۔ مگر یہ کیا خیال پھر انہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ گیا؟ یہ گمن گھیریاں ہیں، گھوم گھما کر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خود اپنی ذات مبارکہ تک لے آتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے، اور راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا، بس یہ خاموشی سے اور خاموشی ہی کی زبان سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، واصف علی واصف فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔